الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اس وقت دنیا کا ماحول یہ ہے کہ فتنے اور گمراہیاں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کی طرف جا رہے ہیں، یا تو وہ عیسائی بنتے ہیں یا یہودی بن جاتے ہیں یا کوئی اور مذہب کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ آخر ان سب کی وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، ریزن کیا ہو سکتے ہیں؟ ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی بڑی ضرورت ہے کہ کہیں فتنوں کے دور میں ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کر دیں۔ کچھ وجہیں اور کچھ کارن ہو سکتے ہیں جو آدمی کے ایمان اور اسلام کو سلب کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ناواقفیت، جہالت کا ہونا، دین کے بارے میں کوئی نالج نہ ہونا۔ ایک آدمی کے سامنے آپ کوئی چیز لے کر کے جائیں، اس بندے کو معلوم نہیں کہ سفید کس کو کہتے ہیں، کالا کس کو کہتے ہیں۔ آپ جس کو سفید کہیں گے وہ مان لے گا، چاہے وہ کالا ہوگا۔ اسی طرح حق اور باطل، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے، تو وہ اسی بات پر آ جائے گا اور حق سے انکار کر دے گا۔ تو پہلی جو چیز ہے جانکاری کا نہ ہونا، واقفیت کا نہ ہونا، ان پڑھ ہونا دین کے بارے میں۔ دین کے بارے میں آدمی ان پڑھ ہوتا ہے تو پھر حق اور باطل کا فیصلہ وہ کر نہیں پاتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حق بات کو سمجھے اور اس کو کوشش کریں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن کریم کی آیت کریمہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ آیت کریمہ اتری
کہ آپ سحری اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائیں۔ تو وہ صحابی رسول اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے، تو وہ صحابی نے دو دھاگے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور دونوں دھاگے صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور کھاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کالا اور سفید میں فرق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صبح کے وقت میں جا کر کے حضور سے کہنے لگے، حضور میں تو یہ دیکھتا رہا کہ کالا اور سفید یہ دو میں فرق کب تک ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرا تکیہ تو بڑا لمبا ہے، ایسا نہیں ہے، سفید سے مراد صبح صادق ہے اور کالے سے مراد رات کی تاریکی ہے، یعنی رات کی تاریکی جب تک صبح صادق پر گالی صبح صادق جب تک نہ نکل جائے وہاں تک آپ کھاتے رہو۔ چنانچہ ناواقفیت آدمی جب تک قرآن کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو بغیر واقفیت کے جب خود اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا بغیر علم کے، تو آدمی کہیں کا مطلب کہیں نکال ڈالے گا، اور یہ ناواقفیت آدمی کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو ڈائریکٹ قرآن سے کوئی مسئلہ ہم اپنے علم سے نہیں نکال سکتے، احادیث سے کوئی مسئلہ ہم اپنے علم سے نہیں نکال سکتے، اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ اس لیے یوٹیوب وغیرہ پر یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دوسری چیز تکبر کا ہونا، تکبر یہ بھی آدمی کو حق بات قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں وکیل ہوں، میں انجینئر ہوں، میں کیوں مولوی کے گھر جا کر کے مسئلہ پوچھوں؟ میں بڑا آدمی ہوں، میں چھوٹوں کے گھر نہیں جا سکتا۔ تو یہ بھی آدمی کو حق بات قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اخنس ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے ابو جہل ملا، میں نے ابو جہل سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو اخنس ابن شریک نے کہا وہ اللہ کے، ابو جہل نے کہا وہ اللہ کے نبی ہے۔ کہا کہ تو مانتا ہے؟ کہا ہاں وہ اللہ کے نبی ہے۔ کہا پھر مانتا کیوں نہیں ان کو اللہ کا نبی؟ کہا کہ ہمارے اور بنو عبد مناف ہماری لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ عبد مناف یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت میں اگلے دادا بنتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو کہا عبد مناف اور ہمارے درمیان میں لڑائی چلتی ہے۔ کہا کون سی لڑائی؟ کہا کہ لڑائی یہ چلتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے لوگوں کو کپڑے پہنائے تو ہم نے بھی پہنائے۔ اب سوال آیا کہ انہوں نے ایک وقت آیا کہ اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس اللہ کا نبی ہے، ہم اللہ کا نبی نہیں لا سکتے، تو ہماری ہار یقینی بات تھی، تو ہم نے انکار کر دیا کہ بھائی اس کو ہم نبی ہی نہیں مانتے، جب نبی مانتے نہیں تو لڑائی ختم، ہم ہار ہی نہیں سکتے۔ تو تکبر آدمی کو حق بات قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن ایک گھمنڈ اس نے اس کو حق بات قبول کرنے سے روکے رکھا۔ تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ہم نالج میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن دین کا چھوٹا مسئلہ بھی چھوٹے مسئلے کے بھی ہم محتاج ہیں، ہم کسی کے سامنے جا کر کے اس کی تفتیش کریں، ورنہ آدمی گمراہی کے دروازے پر جا سکتا ہے۔ تیسری چیز مفاد پرستی، اپنا فائدہ سوچنا، چاہے
دوسروں کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مفاد پرستی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہود کے پاس کتابوں کا علم تھا، اگلی کتابوں کا، تورات کا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف آپ کے لکھے ہوئے تھے کہ نبی ایسے ہوں گے۔ اب جب نبی آ چکے تو ان کا مسئلہ تھا کہ قبول کر لیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نبی نہیں مانتے۔ کیا وجہ نبی نہیں ماننے کی؟ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ تورات کو الگ الگ نسخوں میں لکھ کر کے بیچتے تھے، تو ان کو بہت ساری قیمتیں ملا کرتی تھی۔ اب وہ اسلام میں آ جاتے تو اب تورات بیچتے کس کو؟ اب تورات کا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ تو ان لوگوں نے اپنے مفاد کے واسطے، اپنے فائدے کے واسطے حق بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم تو ان کو اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ بہت کم قیمت میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے، ایک اپنے فائدے کے واسطے یہ کام کرتے تھے، حق بات سے انکار کر دیا۔ اور چوتھی چیز جو ہے حق قبول نہ کرنے کی، وہ عصبیت، اپنے کی بیجا طرفداری، چاہے حق پر ہو کہ نہ ہو، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے گاؤں والا ہے۔ مدینہ میں بازار لگتے تھے، اس میں ایک بازار کا نام ہے بازار عکاظ۔ ایک آدمی قبیلے بنو غفار کا ایک آدمی پیر لمبا کر کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے پیر لٹکائے ہوئے تھے، لمبے کیے ہوئے تھے، اور اس نے یہ کہا کہ کوئی مائکا لال ہے کہ جو میرے پیروں کو ہٹا سکے۔ تو کوئی آیا نہیں، آخر میں قبیلے بنو قشیر کا ایک آدمی آیا اور پیر ہٹا کر کے سائڈ کر دیے۔ تو دونوں لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اپنے کی بیجا طرفداری میں دونوں طرف بڑا جمگٹھا ہو گیا، بہت ساری بھیڑ جمع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے 50 سال پہلے یہ لڑائی چالو ہوئی تھی، حضور کے آنے کے بعد یہ لڑائی بند ہوئی۔ اپنوں کی بیجا طرفداری، یہ بھی آدمی کو حق بات قبول کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ ارتداد کا دور ہے، ارتداد کا زمانہ ہے، ایسے وقت میں آدمی حق بات جہاں کہیں ملے اس کو قبول کر لیں۔ ایمان کی محبت جب آدمی کو ہوگی تو وہ حق بات میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہوگی تو وہ چاہے کچھ بھی ہوگا، اپنا دشمن ہی ہوگا، اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ غزوہ بدر بہت بڑی جنگ ہے، ہمیں معلوم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا ایک بیٹا جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، چھوٹا بیٹا، جب اسلام قبول کر لیا بیٹے نے تو وہ اپنے باپ کے پاس آ کر کے کہتا، ابا آپ غزوہ بدر میں 3 مرتبہ میرے سامنے آئے تھے، تینوں مرتبہ میں نے آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ کون مارے، میرا باپ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تو ایک مرتبہ بھی میری زد میں نہیں آیا، اگر تو میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو تجھے مار دیتا، اس لیے کہ میری اور تیری ایک بیٹے کی نسبت اور بیٹے کی محبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ محبوب ہے، تو میں حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں
میں تجھے نہیں بخشتا، میں تجھے ختم کر دیتا۔ لیلا اور مجنو کا واقعہ مشہور ہے۔ مجنو جب لیلا کے گھر کے قریب جاتا تو لیلا کی دیواروں کو بھی چومتا تھا، اس کی اینٹوں کو چومتا تھا، اس کے کتے کو بھی چومتا تھا۔ کہنے والے نے کہا کہ آخر یہ کیا کرتا ہے، دیواروں کو بھی چومتا ہے اور تو کتے کو بھی چومتا ہے۔ کہا کہ اصل میں مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے، دیواروں میں جو بیٹھی ہوئی ہے اس سے محبت ہے، اور اس گلی میں جو گزرتا ہے کتا اس سے بھی مجھے محبت ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہے تو حضور کے طریقے سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے، حضور کے گنبد سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے، حضور کے سونے کے طریقے سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے، ورنہ وہ اپنی محبت اور اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے میرے نام خط آیا، خط میں کہا کہ ہمارے یہاں 90% قادیانی ہیں، 90% قادیانی لوگ رہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں کبھی بھی سیرت کا بیان نہیں ہوا، حضور کی سیرت پر کبھی بات نہیں ہوئی۔ کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، سیرت کے عنوان سے کچھ بات کر دیتے۔ مولانا نے کہا کہ ان کے جذبات دیکھ کر کے مجھے یہ احساس ہوا کہ جانا چاہیے اور وہاں بیان کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک تاریخ متعین کر کے خط واپس بھیج دیا کہ فلاں تاریخ میں آپ کے گاؤں میں بیان کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ وقت اور تاریخ کے مطابق میں وہ گاؤں میں پہنچا تو ان لوگوں نے گاؤں میں داخل ہوتے ہی مجھے کہا آپ نکل جائیے، بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا وجہ؟ کہا کہ ہم آپ کو ہدیہ بھی دے دیتے ہیں، آپ کو واپس بھی کر دیتے ہیں، یہاں پر 90% قادیانی ہے۔ ان لوگوں نے کہا اگر یہاں سیرت پر بیان ہوا تو آپ لوگوں کی عزت، آپ لوگوں کا مال سلامت نہیں رہ سکتا۔ کہا کہ ایسا کیسا؟ بیان تو ہو کے رہے گا۔ مولانا نے کہا ادھر کوئی گاؤں میں ایسا بندہ ہے جو بڑا ہو، جس کا نام ہو۔ کہا کہ ایک ڈاکو ہے، نوڑا ڈاکو، جس کا زور اور کنٹرول ہے اس علاقے پر۔ کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ نوڑا ڈاکو کے گھر پر وہ قافلہ گیا مولانا کے ساتھ، مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی۔ جا کر کے اس نے کہا کہ آپ سب لوگ یہاں کیسے آنا ہوا، کیا کام؟ تو مولانا نے کہا کہ بھائی بات جو بھی کچھ ہے غیرت کی بات ہے، حضور کی سیرت کی بات ہے، حضور کی سیرت پر بات کرنے سے لوگوں نے روک دیا ہے، آج حضور کی سیرت پر آ بنی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیان کروا سکتے ہیں اس گاؤں میں؟ کہا کہ ضرور بیان ہوگا، میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، بیان ہوگا، چلیے۔ چنانچہ وہ اپنی لاٹھی اور ڈنڈا لے کر کے گیا، چلو بیان شروع کریں۔ چنانچہ 3 گھنٹے سیرت کے عنوان پر اس گاؤں میں پورا بیان ہوا، پورے 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹے بیان کرنے کے بعد وہ ڈاکو کھڑا ہوا۔ نوڑا ڈاکو نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہاں کے کسی مسلمان پر کسی نے ہاتھ اٹھایا یا کسی کی عزت پر حملہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر کے چلا گیا۔
مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی، آنکھوں میں آنسو، زبان پر درود کہتے ہوئے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے اس کو دور سے دیکھا، کہا کہ کون؟ کہا کہ حضرت مجھے پہچانا نہیں، میں نورا ڈاکو۔ کہا کہ تو نورا ڈاکو؟ کہا میں نورا ڈاکو۔ کہا کہ حضرت جزاک اللہ کہنے آیا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ کہا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے کام کے لیے مجھے کھڑا کر دیا اور مجھے غیرت کا سہارا دلایا۔ میں رات کو سو گیا، حضور میرے خواب میں آ گئے۔ حضور نے آ کر کے کہا کہ نورا، تو نے آج میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بات آئی تو تو نے وہاں پر سہارا دیا ہے۔ جب تو نے پہرا دیا تو اللہ نے تیری ساری غلطیاں درگزر کر دی، معاف کر دی۔ اسی وقت میں نے توبہ کر لی اور داڑھی بھی آ گئی، آنکھوں سے آنسو تھمنے نہیں پا رہے ہیں اور زبان سے درود بند نہیں ہو پا رہا ہے، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج در پہ پہنچ چکا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم اتنے بے غیرت نہ بن جائیں کہ پھر اسلام کی طرف واپس آنے میں ہمیں اکڑ محسوس ہو۔ تو بات یہ چلی تھی کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو ارتداد کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اور مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ان پڑھ کی وجہ سے ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا تو ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے فائدے کے واسطے ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کی باتوں کو، حضور کی باتوں کو غنیمت سمجھے، ورنہ ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر دن بدن روز بروز لاکھوں لوگ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادادہ کی سنت کو پڑھا تو حضور نے فرمایا لوگ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے۔ دوسری طرف حضور نے کہا کہ جتنے لوگ اسلام میں آئیں گے اتنے فوج در فوج اسلام سے بھی نکلتے چلے جائیں گے۔ ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پر خبریں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کے ساتھ چلا گیا، فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ اخبارات میں روزانہ کی خبریں، اسی طرح واٹس ایپ پر روزانہ کی خبریں۔ گزشتہ 3 عالم انگلینڈ میں مرتد ہو چکے، ابھی ایک ہفتے کی بات ہے، 3 عالم مرتد ہو چکے، عالم۔ حضور نے فرمایا تھا کوئی اپنے علم پر تکبر نہ کیا کریں، کوئی اپنے تقوی پر تکبر نہ کیا کریں۔ وہ 3 عالم سے مکمل 3 گھنٹے بحث ہوئی۔ یہ تحقیقی بات کہہ رہا ہوں، جس آدمی سے میری بات ہوئی اس نے تحقیقی بات مکمل 3 گھنٹے کی بحث کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کوئی وشواس اور بھروسہ نہیں ہو رہا ہے خدا کی ذات پر۔ ہم شما کی بات کریں کہ ہمارے پاس کیا علم کیا نالج ہے۔ ایسے حالات میں مسجدوں کو لازم پکڑیں، دعاؤں کو لازم پکڑیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری غفلت میں ایک نماز کا چھوڑ دینا کہیں ایمان کے نکلنے کا ذریعہ نہ بن جائے، حضور کے ایک سنت کو ہلکا سمجھ لینا کہیں ایمان کا دوسرا راستہ اختیار نہ کر لیں۔ اس لیے اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہر مجلس کو غنیمت سمجھیں، ہر دین کی بات کو بڑی سمجھ لیں۔ تو یہ چند باتیں اور چند گزارشات، بہت قیمتی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ اس کو سنا ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ میں اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا، اگر تو نہ چاہے اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا، میری زبان سے میرے جسم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرا ایمان ختم ہو جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔